أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السلام رب علیکم. العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اوپر اللهم صل على محمد وآل محمد. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. جب کبھی ہمارے نبی یا ان کی آل پاک کا کسی کا نام آتا ہے تو درود پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے، درود پڑھنی چاہیے. میں نے خطبہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین، تو درود پڑھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مائک آن کر کے ہی پڑھیں، مائک بند کر کے بھی لیکن پڑھیں. ٹھیک ہے، آپ مائک آن کر کے بھی پڑھ سکتی ہیں. اور کچھ لڑکیوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ خیال ہے کیا اس طریقے سے لڑکیوں کی کلاس کرنا آن لائن ٹھیک ہے؟ بہت سے کے دلوں میں سوال آتا ہے، جی آ رہا ہوگا آپ میں سے بھی کئی کہ کیا اس طریقے سے آن لائن کلاس کرنا لڑکیوں کے لیے ٹھیک ہے، فقہی اعتبار سے شرعی اعتبار سے ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے میں کہہ دوں کہ جی بالکل ٹھیک ہے. جی دین نے یا مجتہدین نے جو اجازت دی ہے وہ اس نے تک ہے. منع جس چیز کو کیا ہے وہ قرآن پڑھنے کی آواز جو ترنم جیسی ہوتی ہے اور نوحہ مرثی پڑھنے کو آن لائن لڑکیوں کا ویڈیو اپلوڈ کرنا اس کو منع کیا ہے. وہ جائز نہیں ہے. کیا جائز نہیں ہے؟ لڑکیوں کا نارمل آواز سے ہٹ کے کچھ بھی پڑھا ہوا کلام یا باتیں وہ سوشل میڈیا پر ڈالنا جائز نہیں ہے. نوحہ ہے، مرثیہ ہے، جی قصیدہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی رہی کلاس کی بات، میں آپ سے پڑھوں، آپ سوچیں کہ میں نہیں بولوں گی آن لائن کلاس میں میری آواز سنے گی لوگ مثلا یوٹیوب پہ، نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس چیز کا منع ہے اس چیز کا ہمیں معلوم ہے کیا کرنا ہے، کہاں خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ بلا جھجک آپ خود جانتے ہیں کہ کون سی چیزیں دین نے منع کی ہیں. تو قرآن پڑھنا لڑکی کا، آواز آ رہی ہے؟ قرآن اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نامحرم کے سامنے بلند آواز سے لڑکی کا نماز پڑھنا جائز اگر نامحرم ہو. کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے. ٹھیک ہے جی. نوحہ ہوئے، مرثیہ ہوا، قصیدے ہوئے، یہ پڑھنا نامحرم جس کو سنے وہاں منع ہے. باقی رہی بات یہ سمپل، اس میں آپ نارمل لہجے میں بولتی ہیں، فارسی زبان ہے یا کوئی سی بھی سبجیکٹ پڑھ رہی ہیں، اس میں بولنے میں کوئی برائی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. سمجھ آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی آقا. لہذا آپ بغیر کسی تکلف کے کلاس میں بول سکتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے بات میں خیال نہیں آ رہا ہو کہ اس میں تو لڑکوں کی بھی آواز آ رہی ہے، لڑکے بھی جوائن ہیں. جی واٹس ایپ پہ گروپ الگ الگ ہیں، لڑکوں کا الگ ہے، لڑکیوں کا الگ ہے. اس میں وہ بھی بول سکتے ہیں اگر وہ کلاس کر رہے ہیں، آپ بھی بول سکتی ہیں. اس میں کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے کہ آپ کی آواز سنیں تو شاید غلط تو نہیں ہے. یہ والی آواز سننے میں کوئی غلط نہیں ہے، ترنم والی آواز بنا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک آپ کو یاد دہانی کرانی ہے، پتہ سب کو ہے، آپ کو جانتے ہیں سب ہیں. وہ بات یہ کہ کسی بھی لینگویج، فارسی نہیں، دنیا کی کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے جسے ہم کہتے ہیں نا بے شرم ہونا ضروری ہے. میں لفظ غلط استعمال کر رہا ہوں لیکن ایک طرح سے ہمارے الفاظ میں اسے کیا کہتے ہیں، بے شرم ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اگر شرمائیں گے تو کبھی کچھ سیکھ نہیں سکتے. ہوتا ہے بات کہ بھائی پبلک میں کیسے بولوں، مجھے شرم آ رہی ہے، اور یہ پڑھانے والا ٹیچر میل ہے، میں فیمیل ہوں، میں ان سے کیسے بولوں. نہیں، اگر شرمائیں گے تو کبھی سیکھ نہیں پائیں گے، یاد رکھنا. ٹھیک ہے. اسی لیے کیمرہ آن کرنا منع ہے تاکہ کوئی اور پرابلم نہ آئے. کیمرہ آن کرنا کلاس میں منع ہے، کیمرہ آن مت کیا کیجیے. ٹھیک ہے. جیسے یہاں آپشن دے رکھا ہے میرے سامنے دیکھیے اسکرین پہ، جس پہ میں ماؤس چلا رہا ہوں کرسر، یہاں کیمرے کا آپشن بنا ہوا ہے. ایسے ہی آپ لوگوں کے موبائل پہ 2 آپشن ہوں گے بنے ہوئے، یہ ساؤنڈ بند کرنے کا ہے، آواز اپنی، مائک بند کرنے کا. دیکھیے ٹرن مائک لکھا ہوا رہا، ٹرن آف مائکرو فون. اسے میں بند کر دوں گا تو میری آواز آپ کو نہیں جائے گی، اور اسے آن کر دوں گا تو کیمرہ کھل جائے گا. اور اس تصویر میں یاد دیکھیے جو سب آپ کے پہ لائن کھینچی ہوئی ہے مائک پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا مائک بند کیا ہوا ہے. آپ جب کھولیں گے
تو یہاں بلو بنا ہوا آ جائے گا, بولنے کی آواز سنائی دے گی. کیسی؟ جیسے اس ٹائم یہ میرا مائک چل رہا ہے یہاں اسکرین پہ, ایسے آواز آنے لگے گی, پتہ لگ جائے گا کہ کس کا مائک آن ہے. اب دیکھیے مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں بتانی پڑ رہی ہیں کیونکہ پہلا دن ہے. اور ایک بات, شروع میں 3 سے 4 دن تک آپ کو کلاس بورنگ لگ سکتی ہے. شروع کے 3 سے 4 دن آپ کو کلاس بورنگ لگ سکتی ہے, اس لیے کہ کسی بھی لینگویج کو جب سیکھتے ہیں تو شروعات میں کچھ چیزیں جب تک زبان کو یاد نہیں کریں گے, کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اس زبان کے ورڈز یاد ہونے چاہیے. کیا ہونے چاہیے؟ اس زبان کے ورڈز یاد ہونے چاہیے. بہت سے تو کہتے ہیں کم سے کم 5000 ورڈز یاد ہو کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس زبان کے, مثلا پھلوں کے نام, سبزیوں کے نام, کپڑوں کے نام, رنگوں کے نام, دنوں کے نام, مہینوں کے نام, یہ سب چیزیں کم سے کم 5000 ورڈز انسان کو سبزیوں کے نام, پھلوں کے نام, یہ سب چیزیں یاد ہونے چاہیے. اس کے بعد سیکھنا شروع کرتا ہے انسان. اس لیے آپ دیکھیے گا اس کتاب میں بھی 3 سے 4 دن جب تک آپ کو کچھ ورڈز یاد نہیں ہو جائیں گے تب تک آپ کو بور لگ سکتی ہے کلاس. جس دن سے یہ میں آپ سے بلوانے کی پریکٹس کرنے لگوں گا اس دن سے آسان ہو جائے گی, اور آپ اس ریکارڈنگ کو گواہی کے ثبوت کے طور پر رکھ لیجئے گا کہ آج سے انشاءاللہ 8-10 دن بعد آپ بولتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ لوگ بولتے ہوئے نظر آئیں گے تھوڑی تھوڑی فارسی. یہ مت سوچیے گا کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم, 10 سے 15 دن میں آپ اچھی اچھی چیزیں بولنے لگیں گے, اچھی باتیں, اچھے ورڈز بولنے لگیں گے. یقین نہ ہے تو چینل پہ جائیے گا اس پہ اور فارسی بک 1 پہ جا کے دیکھ لیجئے گا, اور جا کے پہلی ویڈیو دیکھ لیجئے گا, اور اس کے بعد 8ویں 9ویں 10ویں اس سے اتنے تک کی ویڈیو دیکھیے گا, بولتے ہوئے نظر آئیں گے پریکٹس میں. میرے ساتھ پریکٹس کریں گے آپ لوگ. شروع میں ہو سکتا ہے میں آپ سے کہوں کہ بولیے, پہلے میں بولوں گا تو ریکارڈنگ میں وہ چیز آ جائے گی جو میں نے بولا اور آپ لوگوں کو بھی سنائی دے گا. لیکن اب آپ کو ایک ساتھ بولنا ہے. کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایک ساتھ. ہو سکتا ہے آپ میں سے کہیں کہ کسی کی آواز سمجھ میں نہیں آتی, کسی کی آواز سمجھ میں نہیں, بس آپ کو اپنا بولنا ہے. جب میں پڑھاؤں میں بولوں تو آپ کے مائک بند ہونے چاہیے, جب میں بول کے آپ سے کہوں تو مائک آن ہونے چاہیے بولنے کے لیے. ٹھیک ہے؟ بھلے آگا. جی آگا. یہ فارسی کی شروعات ہے بالکل الفبے سے, اس لیے میں آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے فارسی میں بات کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ بھلے آگا. جی جی جیسے جیسے ورڈ سیکھتے جائیں گے ایسے ایسے بولیے بولتے جائیں گے فارسی. بولتے سیکھنا جائیں ہوتا جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ پھر دوسری بک میں آتے آتے ختم ہوتے ہوتے تیسری بک آتے آتے ہم صرف فارسی بولیں گے. ہم صرف فارسی. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے, ان میں سے ایسے بہت سے ہوں گے جنہوں نے پچھلا بیچ میں آئے تھے, شروع کی تھی لیکن کسی وجہ سے چھوڑ دی تھی. جتنوں نے بھی چھوڑی ہے سب پچھتائیں گے اگر چھوڑی تو. چھوڑنا مت اس لیے کہ زبان فارسی اس وقت بہت سے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ ہم فارسی کیوں سیکھیں, مولوی سیکھیں, جو مولویت پڑھنا چاہتے ہیں وہ سیکھیں, ہم کیوں سیکھیں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے, اس کے نائب اس کا آپ کے دوست احباب کوئی ٹیچر ان سے کہے کیا کرو گے زبان فارسی سیکھ کے, بلا وجہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو جب تم مولوی نہیں ہو, کیا کرو گے سیکھ کے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں اس ٹائم خالی زبان فارسی دین کی زبان نہیں رہی ہے بلکہ اب انسان کی ضرورت بن گئی ہے. انسان کی ضرورت بن ضرورت بن گئی ہے. فارسی میں اتنا کام کیا گیا ہے. دیکھیے ظاہر بات ہے عربی ہماری دین کی زبان ہے, عربی ہماری دین کی زبان ہے, لیکن عربی سخت ہے. عربی اتنی نہیں سیکھ سکتے, بس نماز روزے کے حج تک جو دعائیں حج کی حد تک سیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. لیکن فارسی تو اب ظاہر سی بات ہے ہماری جتنی بھی مین کتابیں ہیں سب عربی میں ہیں. کائے میں ہیں؟ عربی. لیکن یہ زبان فارسی ہی ایسی ہے کہ مین کتابیں بھی عربی سے فارسی میں کی ہوئی ہیں اور ویسے بھی فارسی میں لکھی ہوئی ہیں. نہ صرف یہ خالی مثلا مسلمانوں کی زبان ہے فارسی کہ لوگ بھائی شیعوں کی زبان ہے فارسی نہیں. اہل سنت کے صحائف ستہ, کیا صحائف ستہ اہل سنت کی 6 کتابیں. کتنی؟
इनको सही कहते हैं, सही बुखारी सही। ये सब इनके राइटर ईरानी थे, 6 के राइटर ईरानी थे जी। आप मसलन गैर मुस्लिम है, हिंदू है मिसाल के तौर पर, उसे जितनी मालूमात अपने लोगों ने अपनी किताबों में नहीं बताई होगी जितना उसे फारसी में मिल सकती है, जितना उसे उसके बारे में फारसी में मिल सकती है। सिख लोगों के लिए कितने लोगों, हर मजहब से रिलेटेड हर सवाल का जवाब आप गूगल पे फारसी अगर आती है लिखिए, सवाल को किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं, आपसे फारसी आती है, एक सवाल लिख के फारसी में डालना होगा, हजारों जवाब हजारों लोगों के मिल जाएंगे, आपको हर चीज मिलेगी फारसी की। तो जबान इस टाइम फारसी जरूरत बन रही है। आप हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों में घूमिए, देखिए, रिसर्च कीजिए, मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम फारसी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम फारसी पे जो है वो पीएचडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, पैसे दे दे के इंस्टीट्यूट वगैरह में पैसे भी कर करके। पर ज़बान फारसी स्टेप जरूरत बन गई है, और आइंदा जमाने में आपको इंग्लिश नजर नहीं आएगी, इतनी ज्यादा फारसी में काम किया जा रहा है। ठीक है, लिहाजा इसको खाली लैंग्वेज पढ़ के मत सीखिए, लैंग्वेज समझ के ना सीखिए, इसको दीन की जबान, एक तरह से दीन की दूसरी जबान समझ के सीखिए। आपकी बहुत जरूरतें, बहुत मुश्किलात हल करने वाली है। होता है कि मसलन बहुत से सवाल ऐसे होते हैं कि किससे पूछे नहीं मिलता कोई, या मिलता है तो पूछ नहीं पाती, लड़की नहीं पूछ पाती, औरतें नहीं पूछ पाती। आप फारसी आती है, आपको सब मिल जाएगा, आपको सब जवाब मिलेंगे। लिहाजा ये बिल्कुल स्टार्ट से किताब हम शुरू कर रहे हैं, आज पहला दिन है, इसलिए मुझे ये बातें करनी पड़ रही हैं समझाने के लिए कि कोई अगर आपसे ये कहे कि भाई क्या होगा सब फारसी सीख के, क्या कर लोगे आप लोग, क्या कर लोगे ज़बान फारसी सीख के, तो समझिए कि सब कुछ कर सकते हैं आप, हर चीज का जवाब आपको मिल सकता है। ठीक है, लिहाजा हम इसको सीखेंगे। मेरा नाम तो बहुत से लोग जानते ही होंगे, और नाम ना भी जानते हो इस शक्ल को जरूर जानते होंगे, कहीं ना कहीं नहीं भी जानते तो मेरा नाम क्या है जी, कोई बताएगा, किसी को याद है? किसी को याद है? मेरा नाम सैयद हुसैन हैदर नकवी है। देखिए, मैं कह रहा था ना नहीं जानते होंगे बहुत से लोग, अभी वो कह रहे कदर। कदर मुझे प्यार में कहते हैं, घर का लकाब है मेरा, कदर मुझे तो ज्यादा कदर मौलाना जानते हैं ना जी जी, वो मेरा लकाब है, वो मेरा, ये मेरा असली नाम है जो मार्कशीट वगैरह पे चीजों में मिलेगा। कदर मुझे कहते हैं, ठीक है। और अमरोहा का रहने वाला हूँ, दिल्ली के नजदीक 120-25 किलोमीटर पे एक शहर है अमरोहा, वो इंडिया से हूँ, पहली बात तो। दूसरी बात, अमरोहा से हूँ, ठीक है। पाकिस्तान वाले अमरोहा से नहीं, किरण बाजी, पाकिस्तान वाले अमरोहा सोसाइटी से नहीं, अमरोहा सादात, हम इंडिया से हूँ जी। किरण बाजी जी, आवाज आ रही है आप सबको? जी ठीक है। पाकिस्तान में एक है अमरोहा सोसाइटी, जहां पर यहाँ इंडिया से अमरोहा के लोग बंटवारे के वक्त वहां जाके बसे थे बहुत ज्यादा जी। अब हम इस किताब को शुरू करते हैं। किताब का नाम क्या है? किताब, वैसे किताब का नाम है, किताब का नाम है आमोजिश फारसी बेफारसी। आमोजिश फारसी बेफारसी, क्या नाम है किताब का? आमोज़े फारसी बेफारसी। क्या मतलब है इसका आमोजिश फारसी बेफारसी? फारसी को फारसी से सिखाना, यानी मैं इस टाइम जो आपको सिखाने जा रहा हूँ उर्दू से फारसी सिखाने जाऊंगा, क्योंकि मजबूरी है, वरना असल में फारसी टू फारसी क्या मतलब हुआ? लर्निंग पर्शियन टू पर्शियन जी, फ्रॉम पर्शियन, फारसी से फारसी सीखना, फारसी से फारसी जी। हेलो जी बाबा, फारसी टू फारसी, ये किताब का नाम।
کتاب یہ اصل میں کتنی کتابیں ہیں یہ جی؟ ایک ہے مقدمہ جو ہم شروع کریں گے، ایک ہے مقدمہ جو ابھی ہم پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ 6 کتابیں ہیں، تو کل ملا کے 7 کتابیں بیٹھی۔ کتنی؟ 7 7 کتابیں 7 کتابیں، مقدمہ اور اس کے بعد 6 کتابیں، سمجھ میں آیا؟ اور ہر کتاب 2 کتابیں ہیں، ہر کتاب کیوں 2 ہیں؟ 2 کیوں 2 کتابیں ہیں؟ کیونکہ ایک مین بک ہے، ہوم ورک بک ہے، ایک مین بک ہے، ایک ہوم ورک بک ہے۔ ہوم ورک بک جس کا نام رکھا ہے کتاب کار، کتاب کار، یعنی کار ورک، ہوم ورک بک، ہوم ورک بک۔ ہر درس کا، ہر مین کتاب کا ہر درس، ادھر اس کا ہوم ورک کہاں ہے؟ دوسری کتاب میں، کتاب کار میں، وہ ہر ایک کو کرنا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھلے آگا جی سر آئیے تو ہم مقدمہ میں نے جب بھی پڑھایا تو پہلی بک سے پڑھایا، کیونکہ مقدمہ اور پہلی کتاب تقریباً سیم ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، جن لوگوں نے پہلی کتاب پہلے پڑھی ہے، فرق یہ ہے پہلی کتاب اور مقدمے میں کہ مقدمے میں تقریباً ویسے ہی درس ہیں، لیکن تصویروں کے ساتھ نام نہیں دیے ہیں، تصویروں کے ساتھ نیم نہیں دیا ہوا ہے۔ ہاں نام نہیں دیے وہ اس لیے تاکہ نام اگر لکھے ہوئے آپ کو دکھ جائے گا تو آپ کو بولنا آسان ہے، دیکھ دیکھ کے پڑھتی رہیں گی کہ سیب ہے یا انار، اسے مثلاً اسے تعلیمی کہتے ہیں، اسے پارچ کہتے ہیں، اسے یہ کہتے ہیں، اسے وہ کہتے ہیں، دیکھ دیکھ کے۔ پہلے مقدمے والی کتاب میں صرف تصویریں ہیں، صرف تصویریں ہیں، تاکہ آپ تصویروں سے نام یاد کر کے بولنا سیکھیں، تصویروں سے نام یاد کر کے بولنا سیکھیں۔ بالکل ابتدا سے بچے کی طرح الف ب ت سے شروعات کی ہے، بچوں کی طرح الف ب ت سے شروعات کی ہے۔ فی الحال میں آپ کو کچھ ورڈز اتنے بتا دیتا ہوں پہلے ہی، ورڈ ایسی ہیں جو باتیں جو بعد میں آئیں گی، لیکن مجھے پہلے بتانی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے روز آپ سے سلام دعا تو کم سے کم کرنی ہی ہے نا جی، پریکٹس کرنی ہے۔ تو جب کوئی انسان کہتا ہے سلام تو فارسی میں جواب کر دیتے ہیں سلام، یا پھر سلام کہیے سیدھا سیدھا جی، سلام وعلیکم السلام، یا پھر سلام کا جواب آپ کہیے مثال کے طور پر سلام، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد میں آپ سے کہوں گا خوب ہستی شما جی، نہیں مثلا مثال کے طور پر اس میں مثلا خوب ہستی شما خوب ہستی، شما یعنی آپ، خوب ہستی آپ ٹھیک ہیں، تو جواب میں کہتے ہیں بھلے من خوب ہستا ہوں، بھلے میں خوب ہستا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اگلا سوال سامنے والا کیا کرتا ہے؟ اس میں شما چیز، آپ کا نام نہیں جانتا نا وہ، اس میں شما چیز، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں مان مثلا فاطمہ، اس میں مان فاطمہ، اس میں مان فاطمہ، اس کے بعد سوال سامنے والا کیا کرتا ہے؟ شما چکارے ہستی، شما چکارے، دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل کو ہی سن لوں گا میں آپ سے، کبھی آپ سوچے کہ ایک دن میں اتنی باتیں لکھوا دی اور ہم کیسے ایک دن میں یاد کریں گے، نہیں، میں آپ سے ایک دن میں نہیں سن رہا، آہستہ آہستہ پریکٹس ہوتی جائے گی، میں خود کراتا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ کسی چیز کو آپ سخت مت لیجیے گا۔ شما چکارے ہستی، کارے یعنی کس کام، یعنی آپ کیا کرتی ہیں، یا شغل شما چیز، یا تو کہیں شما چکارے ہستی یا سیم معنی ہے، شغل شما چیز یعنی آپ کا کام کیا ہے، یعنی آپ کیا ہیں، کیا کرتی ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کرتی ہیں، یا کیا شما چکارے ہستی آپ کیا ہیں، شغل شما چیز یعنی آپ کا کام کیا ہے، تو جواب دیتے ہیں مثلا من دانشجو ہستم، من
دانشجو ہستم. دانشجو کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو, اسکول اسٹوڈنٹ. میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. پھر سوال کا ایسی بات ہے, جب آپ نے کہا میں آپ کیا ہیں تو سامنے والا کیا ہے, آپ کہیں گے مثلا دانشجو ہستم. ٹھیک ہے, میں دانشجو ہستم. پھر سامنے والا سوال کرے گا شما اہل کجا ہستی, شما اہل کجا ہستی. شما اہل کجا ہستی یعنی شما یعنی آپ, اہل کجا کہاں کے رہنے والی ہستی ہیں, آپ کہاں کے رہنے والی ہیں یا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے, من اہل ہند ہستم, من اہل ہند ہستم یا من اہل پاکستان ہستم, من اہل ہند ہستم یا من اہل پاکستان ہستم. اہل کجا. ٹھیک ہے. پھر سوال کر سکتا ہے شما, چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے, آہستہ آہستہ کر کے آگے بڑھاتے جائیں گے. اب میں آپ سے کل جب درس شروع کروں تو سب چھوڑتے میں کہوں گا سلام, تو سب کہنا سلام. خوب ہستی شما یا شما خوب ہستی, بلے من خوب ہستم, بلے من خوب ہستم. پھر جی خوب ہستم. پھر آپ سوال کر سکتی ہیں شما خوب ہستی, میں کہوں گا بلے من ہم خوب ہستم, من ہم خوب. پھر میں کہوں گا اس میں شما چیز, آپ کا نام کیا ہے, تو آپ کے اس میں من فاطمہ است, اس میں من زینب است, اس میں من زہرا است. پہلے پھر آپ کہہ سکتی ہیں اس میں شما چیز, آپ کا کیا نام ہے, میں کہوں اس میں من مثلا حسین حیدر نقبی است. پھر میں کہوں شما چکارے ہستی یا شغل شما چیز, شغل شما چیز, تو آپ کے من دانشجو ہستم. اگر اسٹوڈنٹ ہے اسکول اسٹوڈنٹ پہلے تو آپ کہیں گی نہیں دانش آموز ہستم. اگر اسکول اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کہیں گی من دانش آموز ہستم. اور اگر کالج اسٹوڈنٹ ہے تو من دانشجو ہستم. اور اگر مدرسے میں پڑھنے والی ہے تو من طالب ہستم, من طالب ہستم. ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ پڑھنے والے ہوں, آپ کہہ سکتے ہیں من مہندس ہستم, میں انجینئر ہوں, من فزسٹ ہستم. آگے آگے نام آتے جائیں گے, چیزیں سیکھتے جائیے گا. شما اہل کجا ہست, تو آپ پھر مجھ سے پلٹ کے ایک سوال کر سکتے ہیں شما چکارے ہستی, شما چکارے ہستی, تو من معلم ہستم, من معلم ہستم. ٹھیک ہے. پھر سامنے والا سوال شما اہل کجا ہستی, آپ کہاں کے رہنے والے ہیں یا رہنے والے, من اہل ہند ہستم, من اہل پاکستان ہستم. سمجھ آئے؟ مٹا دوں یہ, اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں, بلکہ اسکرین شاٹ تو مجبوری ہے, لکھا کریں. آپ کیا کریں, کاپی بنا لیجیے گا, ورڈز میننگ کے لیے الگ, ان چیزوں کے لیے الگ کاپی بنا لیجیے گا. ٹھیک ہے جی سر. اگر ایک سوال تھا, جی بتائیے. آپ نے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے کیا بتایا تھا, اسکول اسٹوڈنٹ آہستہ آہستہ آئے گا جتنا بھی ہے. کوئی بھی سوال آپ فی الحال اس بک میں نہیں کریں گے, یعنی اس معنی میں کہ اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں. یہ کتاب والوں کی یہی تو کمال ہے, اس والی کورس لکھنے والوں کا یہی کمال ہے. جب جس چیز کو آپ ہضم کر سکتے ہیں اسی وقت بتائیے, اس سے پہلے نہیں بتائیے. جی جب جو چیز آپ جب سمجھنے کی ضرورت ہے وہی سمجھاتے ہیں, اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے اگر آپ چھٹ میں آپ کو 10 ورڈ سکھواؤ, آپ کہتے ہیں ہاتھوں کو کیا کہتے ہیں, پیر کو کیا کہتے ہیں, انگلی کو, ایسا تو آپ اپنے اوپر سخت کر لیں گے, اپنے اوپر چیزوں کو سخت بنا لیں گے. لہٰذا آہستہ آہستہ سب آئے گا, آہستہ آہستہ سب آئے گا. فی الحال یہ چیزیں لکھ لیجیے, کل میں آپ کو ان سے سوال کروں گا, کل میں ان سے آپ کا سوال کروں گا. فارسی میں ایک ورڈ ہوتا ہے این. کیا ہوتا ہے, این. کیا پروناؤنسیشن کریں گے اس کا, این. لکھیے. ایک ہوتا ہے آن, لکھیے, بولیے آن. ایک ہوتا ہے اس, ایک ہوتا ہے اس. ایک ہوتا ہے چیز, ایک ہوتا ہے کیس. ٹھیک ہے. لکھیے. این یعنی یہ, قریب کے لیے. کس کے لیے,
قریب کے لیے. یعنی وہ آن یعنی دور کے لیے. دور کے لیے. دور کے لیے. آپ یعنی ہے یعنی ہے. ہے. چیز کوشچن مارک لگا ہوا ہے. چیز یعنی کیا ہے؟ چیز یعنی کیا ہے. دیکھیے جن سے آتی ہے جن لوگوں سے وہ ابھی یہ مت سوچیے گا تو بور ہو رہا ہے تو ہمیں آتی ہے. ٹھیک ہے آپ لوگ بھی تھوڑا صبر رکھیے اور جن کو نہیں آتی وہ بھی صبر رکھیں. آہستہ آہستہ 3 سے 4 دن بعد آپ کو یہ کلاس بڑی مزیدار لگنے لگے گی. یقین آئے تو جو لوگ پڑھ چکے ہیں ان سے پوچھیے گا اچھا لگتا ہے. سب آسان ہوتا چلا جاتا ہے. گارنٹی میری سکھانے کی بس ہمت اور ساتھ آپ لوگوں سے چاہیے. ٹھیک ہے کیس یعنی کون ہے. آج سے آپ 15 دن مجھے دے دیجیے. 15 دن بعد میں آپ سے مجھے یاد دکھانا. پھر میں آپ سے کہوں گا اگر آپ میں نے کوئی کو لگ رہا ہے کہ میں نہیں پاؤں گا چھوڑ دے جی. بلکہ مجھے معلوم ہے آپ ایسے نہیں کہیں گے. آپ میں سے کوئی ایسا نہیں کہے گا کیونکہ 15 دن بعد آپ بول رہے ہوں گے. 15 دن بعد آپ جی بولیے ہوں جی. جو لوگ جانتے ہیں مجھے پڑھتے ہیں یا پڑھا ہے کبھی مجھ سے تو یاد رکھنا میں کلاس میں خاموشی پسند نہیں کرتا ہوں. کلاس میں خاموشی آپ جتنا میرا ساتھ دیں گے میں اتنا زیادہ اتنا اچھا پڑھاتا رہوں گا. اگر جی نہیں کرتے رہیں گے تو میں 2-3 منٹ بعد خود تھک جاؤں گا. اور اگر جی یا ساتھ دیتے رہیں گے میں 1-1.5 گھنٹہ بھی پڑھا دوں گا. ایک ہی بیٹھ یہیں ایسے ہی کھڑے تھکوں گا نہیں میں. ٹھیک ہے جی مجھے تو یاد ہے نانی دادی جو ہے جن کا مائک ڈسٹرب کر رہا ہے وہ مائک بند کر لیں. جی آپ نے سنا ہوگا بوڑھی عورتیں یا بوڑھے مرد کیا کرتے تھے بچوں کو رات کو کہانی سنایا کرتے تھے. کہانی سناتے تھے سناتے وہ یہ کہتے تھے کرتے رہنا جی کرتے رہنا. جس وقت یہ آواز بند ہو جائے گی ہم سمجھ لیں گے آپ سو گئے. ہم سمجھ لیں گے آپ سو گئے. لہٰذا جاگنے کا ثبوت دیتے رہیے گا. میں ایسا کوئی بات نہیں کروں گا کہ جو آپ سے ایک دم سے پوچھوں. جو میں دہراؤں گا وہی بات بولوں گا. کیس یعنی کون ہے یعنی آپ کہیں گے کون ہے تاکہ پتہ لگے کہ آپ کو آواز پہنچ رہی ہے. کیونکہ اسکین مجھے آپ دکھائی نہیں دے رہے ہیں. مجھے میں خود دکھائی دے رہا ہوں کیمرے پہ. آپ کو نہیں پتا کہ میرے نیٹ ورک تو نہیں چلے گئے آپ کے تو نہیں چلے گئے مائک تو نہیں بند ہو گیا کیونکہ نیٹ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کا ہوں جی یہی چیزیں بتائیں گی کہ آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے بولیے میں میننگ نہیں پوچھ رہا آپ سے. آپ نے کتاب کا نام بتایا ہے جیسے فارسی بے فارسی. فارسی سے فارسی سیکھنی ہے ہمیں. ترجمہ صرف چیزوں کے میننگ صرف آپ یاد رکھیے. یا ترجمہ یا صرف فارسی بولیں گے. ٹھیک ہے بہت لوگ کا مائک آن ہے بہت زیادہ. مائک بند رکھیے آپ لوگ. جب تک میں بول رہا ہوں مائک بند رکھیے. اب بولیے آپ لوگ کو شرمائیں گے نہیں کبھی. دیکھیے سب سے بڑی پرابلم جو آتی ہے کسی بھی زبان کو یا سیکھنے میں ایک تو خود کی شرم بہت سے ہوتی ہے جو خود شرماتے ہیں. دوسرے ہم لوگوں میں خاص کر کے انڈین پاکستانیوں میں اور یہ باتیں نہیں ہیں. صرف ہم انڈین پاکستانیوں میں ہیں کہ ہم سیکھنے پہ دھیان نہیں دیتے. ہم یہ دھیان دیتے ہیں بولتے ہیں ملک ایسا بنایا اس سے بتایا نہیں. ہم اس کو مذاق اڑانے بیٹھ جاتے ہیں. وہ بیچارہ شرما جاتا ہے. اسے بولتے ہوئے ہمیشہ کے لیے شرما جاتا ہے. کوئی کسی کی غلطی پہ ہنسے گا نہیں. میری کلاس میں کوئی کسی کی غلطی پہ ہنسے گا نہیں. یہ باقی کے نام سے کون ہے کہ مائک ڈسٹرب کر رہا ہے. بقیت اللہ کے نام سے. بقیت اللہ ٹی وی آپ کا نیٹ ورک پرابلم ہے آواز کرا رہی ہے. آپ مائک بند رکھیے.
ٹھیک ہے، میری کلاس میں کوئی کسی کے لہجے اور انداز پہ ہنسے گا نہیں. جی جی آقا. جی کوئی کسی پہ ہنسے گا نہیں. آپ بولیے ایک چیز، inches, Inches. inches, یہ چیز ان 4-5 ورڈ سے آپ کتنے جملے بنا سکتے ہیں؟ جتنے آپ کو ورڈ یاد ہو جائیں گے چیزوں کے نام، جتنے آپ کو چیزوں کے نام 1,00,000 چیزیں یاد کر لیجیے آپ. مثلاً ان 1,00,000 ان سے سوال بن سکتے ہیں. ان چیز یہ کیا ہے؟ آپ کا یہ ان کتاب است، ان کتاب است یہ کتاب ہے. آن چیز وہ کیا ہے؟ آن مثلاً لیوان است. جتنی چیزوں کے نام ہیں سب ان کے ذریعے سے آپ سوال کر سکتے ہیں. جتنی بھی چیزوں کے نام ہیں آپ انہی سے سوال کریں گے. یا تو وہ چیز آپ کو قریب ہے یا دور ہے. قریب ہے تو ان چیز یہ کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ کتاب است، یہ کتاب ہے. جی ان چیز، مثال کے طور پر ان چیز ان کتاب است. آن چیز آن دیوار است، آن دیوار. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ آپ کو جی سلام دعا لکھوائی ہے وہ تو آپ ایسے ہی پریکٹس کر لیے گا، وہ آپ کے درس میں شامل نہیں ہے. درس میں شامل آج کے لیے آپ کے لیے کتنی چیزیں ہوئی؟ ان چیز آن چیز، ان چیز آن چیز. سمجھ آ رہا ہے نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی آقا. صحیح یاد رہے گا. چلیے تو آج میں آپ کو کچھ ورڈز لکھوا دیتا ہوں ایسے ہی. آپ کل اس ورڈز کے میننگ یاد رکھیے گا، اسی کی پریکٹس کریں گے ہم مل کے. میں سوال کروں گا آپ جواب این کے ذریعے سے اور آن کے ذریعے سے. لکھیے مثلا کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب. ٹھیک ہے. دفتر، دفتر بولی دفتر. کاپی، دفتر یعنی کاپی. دیکھیے ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ بھئی ہم لوگ کلاس میں ہمارا نام تو یہ لے نہیں رہے. آہستہ آہستہ سب کے نام بھی یاد ہوں گے اور اس طریقے سے میں بیٹھ کے آپ سے پریکٹس کروں گا. نام لکھے سامنے مجھے تصویر پہ دکھا تنویر فاطمہ سلام خوب ہستی، یہ سب باتیں میں ان سے کروں گا ایک ایک کر کے. پریکٹس کی جائے گی. پریکٹس. عالیہ فاطمہ کا نیٹ ورک ڈسٹرب کر رہا ہے، عالیہ فاطمہ آپ کا نیٹ ورک ڈسٹرب کر رہا ہے. مائک بند کیجیے بہت جلدی سے. جی یا تو جب کسی کا مائک سے آواز ٹکرانے لگا کرے تو سمجھیے کہ نیٹ ورک خراب ہے، وہ فوراً کلاس لیفٹ کر کے دوبارہ جوائن کر لیں. وہ کلاس فوراً لیفٹ کر کے بولیے دوبارہ جوائن کر لیں. ان کا نیٹ ورک آواز ٹکرانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا مائک آن ہے اور اس مائک میں ان کے نیٹ ورک میں پرابلم ہے تو آواز ٹکرانے لگتی ہے، ڈبل آواز ڈبل آنے لگتی ہے. تو جس کو بھی دکھے اسے متوجہ کر دیں، وہ فوراً لیفٹ ہو کے دوبارہ جوائن کر لیں. سمجھ آ رہا ہے؟ جی جی آئیے دیکھیے 2-4 دن تک آپ بالکل بور مت ہوئیے گا کیونکہ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جو میرا تجربہ ہے وہ بتا رہا ہوں. 3-4 دن آپ کو ہو سکتا ہے 2 سے 3 دن آپ کو بور لگے. آپ بور ہو کے چھوڑ مت دینا. بور ہو کے 15 دن آپ میری وجہ سے کر لیجیے. 15 دن بعد آپ کو اختیار ہے آپ چھوڑ سکتی ہیں اور مجھے معلوم ہے آپ نہیں چھوڑیں گی، تب تک آپ سمجھ چکی ہوں گے. ٹھیک ہے. لکھیے کتاب یعنی کتاب، دفتر یعنی کاپی. صندلی، صندلی کرسی. ٹھیک ہے. مداد، مداد پینسل کو کہتے ہیں مداد. پینسل کو کہتے ہیں خودکار. خودکار کسے کہتے ہیں؟ پین. پین کو کہتے ہیں خودکار. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بولیے. خودکار یعنی پین. خودکار پین. میز،
मीज। देखिए बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो फारसी में भी वही है उर्दू में, लेकिन प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। हम कहते हैं मेज, वो कहते हैं मीज। ठीक है जी, ठीक है। आज आप इनको लिख के, इन वर्ड को लिख के आपसे लेके, यदि किसी का माइंड डिस्टर्ब कर रहा है तो आलिया फातिमा आप अपना माइंड बंद ही रखिए, आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ जो में लास्ट में है वो एक बार बता दीजिए। मीज, जो लास्ट में आपने मीज, खुदकार पेन, खुदकार पेन को कहते हैं, मिलाद कच्ची पेंसिल को कहते हैं, पेंसिल को। और खुदकार इसके नीचे वाला मीज, नीचे वाला मीज, 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 डेस्क, मीज। ठीक है। हेलो मौलाना जी जी, ये मिदाद है या मिदार है? मिदाद है मैं बोल भी तो रहा हूँ, आप सुन नहीं रही हैं। मैं बोलवा के दिखा रहा हूँ, किताब, दफ्तर, संदली, मिदाद, मिदाद, खुदकार, मीज, मैं बोलवा के तो रहा हूँ सरको बाजूबंदी जी। पर मोटर लकड़ी पर अड़ी चाल छे किसी का स्टॉप के जैसे मालूम बताइए, माइक ऑन करके बातें कर रहे हैं मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है, ये देखिए इधर, अब मुझे लिस्ट खोल रखी है, मुझे दिख जाता है किसके माइक ऑन है और किसका डिस्टर्ब कर रहा है, तो खुद से समझ जाया करें घर में। हाँ एक बात और याद रखिए, एक और तजुर्बा बता रहा हूँ, ये हो चुका है, ये हो चुका है, बाद में मत कहना ये तो बेइज्जती हो गई ऑनलाइन पढ़ने में। घर में आप जानते हैं भाई शरारतें भी करते हैं, सियासी मजाक भी करते हैं जी, घर में क्या चलती है और आपका माइक ऑन रह गया जी, पता नहीं कैसी कैसी आवाजें आ गई, आपका माइक ऑन है, रिकॉर्ड हो गई हो, अजीब गरीब आवाज एक जगह से रिकॉर्ड हो गई थी, अब दिखा होगा, सुन के हंसेंगे, इतनी शर्मिंदगी का मकाम है। नॉर्मल बात कोई घर की रिकॉर्ड हो जाए वो चल जाएगा, लेकिन ऐसी आवाजें अगर कहीं की और की निकली हुई आवाजें आ जाए, भाई घर में आदमी किस हालत में रहे, किस तरीके से कौन क्या बोल दे, तो जब भी याद रखना घर में कोई ऐसी बातें करने वाला हो आपका तो माइक बंद रखिएगा, वरना जैसे अभी ये मोहम्मद हसन बातें कर रहे थे, ऑनलाइन आ रही है, रिकॉर्ड हो रही है मसलन, तो ऐसी कोई अजीब गरीब आवाज ना आ जाए और वो रिकॉर्ड ना हो जाए तो पता लगा कि भाई इस वाली आईडी से आई थी ये आवाजें। ठीक है, और ये रिकॉर्ड हो रहा है नहीं तो ध्यान रखिएगा। पता लगा पीछे से भाई आया छोटा या बड़ा भाई का शरारत करके कह दिया, कुछ भी अल्फाज बहनों को बोल देते हैं, बहनें भाई को कुछ भी बोल देती है, क्या कर देती है, मतलब कुछ भी कह देते हैं। और मिसाल के तौर पर माइक ऑन हुआ तो लिहाजा जब क्लास करने बैठे हैं ऐसे तो अलग रहे, पहले सब कह के बैठे घर वालों से क्लास ले रही हूँ, कोई ऐसी बात ना कर देना कि मैं बोलते में यहाँ से दूसरी आवाजें चली जाएंगी। ठीक है, कभी पता लगा आप क्लास कर रही हैं उधर, पापा ने मम्मी को कुछ कहा या मम्मी ने कुछ ज्यादा हुक्म चलाया वहां पे और आपकी इसमें से आवाजें आ गई जी, पता लगा घर का राज खुल गया, तो ध्यान रखिएगा। अगर ये खुदकार ये क्या है? खुदकार है पेन, पेन नहीं जानती आप पेन? जी जी, उसको आपको आपसे लेके कल इसी टाइम तक काम क्या है, चलते फिरते उठते बैठते आसपास की चीजें, रोटी पका रही हैं, आटा गूंद रही हैं, जैसे नहा रही हैं, धो रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी काम करते में आदमी गुनगुनाता है, नहीं कुछ नहीं तो नौही पड़ रहा है आदमी। अब आपका काम क्या है, आप चलते फिरते हर चीज के बारे में कहेंगे, इन चीज जो करीब है नहीं करती खुद से बोलेंगे, जिसे कहते हैं ना यानी बावला हो गया तो खुद से बातें कर रहा है, नहीं ऐसे ही बनना है आपको, जबान सीखने के लिए आपको ऐसे ही बनना है। आप आटा बोल रही है, एक चीज का नाम याद भी ना होना तो उर्दू में नाम लेके कहती है इन आटा, मतलब हालांकि आटा को पानी में कुछ और होते हैं, लेकिन आप फिलहाल इन आराम की प्रैक्टिस कीजिए। इन चीज, इन किताब, आन चीज, आन दफ्तर, इन चीज, इन संदली, आन चीज, आन मिदाद, इन चीज, इन मीज, आन चीज, आन खुदकार, इन चीज मसलन इन दीवार, आन चीज उन बले आन दार। ऐसे आपको क्या करना है, अब से लेके कल तक चलते फिरते उठते बैठते हर चीज को देख के अपने आप से ये सवाल करना है, अपने दो कैरेक्टर बनाने हैं, अपने बोलिए
اپنے دو کیلینڈر بنانے ہیں. دو یہ کیلینڈر. سوچے گا کہ میں دو کیلینڈر ہوں, ایک سوال اپنے آپ کر رہا ہوں, ایک جواب بھی دے رہا ہوں, دو ہوں میں. چاہے آواز بدل کے پریکٹس کر لینا, لڑکی ہے تو ایک آواز مردانی بنا لیجیے, ان چیز, پھر اپنی لہجے بولنا ان کتاب ہے, ان کتاب. اور اگر لڑکا ہے تو وہ ایک آواز لڑکی کی بنا لے, ایک لڑکے کی, ان چیز آج چیز تھی کرتا پھرے کرتا کیا, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازار جا رہا ہے لڑکا, ان چیز, ان مثلا چیز کا نام یاد نہیں بھی ہے تو اردو میں بول لے, ان فلانا, آن چیز, آن چیز, آن فلانا. ایسے کر کے آپ پریکٹس کریں گے جب تک زبان کوئی سی آ ہی نہیں سکتی, جب تک آپ بے حس نہ ہو جائیں ایک طرح سے, جب تک آپ ایک طرح سے بے حس نہ ہو جائیں. کون کیا کہے گا, کہنے دو, باولا کہے گا کہنے دو, مجھے تو سیکھنا ہے نا. بھلے آقا. ہاں, چیزوں کے نام 6-7 لکھوائے ہیں, لیکن 24 گھنٹے میں آپ کو ہزاروں چیزیں آپ کے آس پاس گزرے گی. آپ کو اس چیز کا نام یاد نہ بھی ہو, آپ اس اپنی ہی زبان کا نام لے لیجیے, لیکن این چیز آن چیز کرتے رہنا, این چیز آن چیز کرتے رہنا. نہیں کریں گے تو نہیں زبان یاد رکھنا, نہیں کریں گے تو 6 کتابیں, یہ 6 کتابیں, 6 نہیں 6000 کتابیں پڑھ لیجیے گا. اگر یہ پریکٹس نہیں کریں گے تو بولنا آ نہیں سکتا. جی انگلش مجھ سے پڑھوا لیجئے, لکھوا لیجئے, سب کچھ کرا لیجئے, لیکن بول ویسے نہیں سکتا جتنی مجھے آتی ہے اتنا بول نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ پریکٹس کا مسئلہ ہے. کیونکہ پریکٹس. ہاں پریکٹس کیسے ہوگی, جس جواب کے ہمیں ان چیز دس واٹس دس بکس مثلا اس طریقے سے پریکٹس ضروری ہے. تو کل تک آپ کو یہی کرنا ہے, ہر چیز کو دیکھ کے باؤ بن کے کیا کرنا ہے بھائی, ہم زبان میں تو کہتے ہیں ہر چیز کو آن چیز, قریب ہے تو کہنا ہے ان چیز, دور ہے تو آن چیز, ان چیز آن چیز, اور جواب بھی خود ہی دینا ہے. ان دیوارا آن دیوانہ, ان کتابہ آن دفتر, ان صندلیہ آن مدادہ, ان فٹکارہ آن میزہ. یہی کرتے رہنا ہے کل تک. آپ کو کیا کرتے رہنا ہے, چلتے پھرتے کچن کی ہر چیز پہ لڑکی ہے, اگر لڑکی ہے تو کچن میں گئی, کام ہے آپ کو کچن میں تو جانے کتنی چیزیں ہوتی ہیں, کریے گا یہ چیز. ایک مثلاً مثلاً جب تک ورڈز اور یاد نہیں ہوتے جائیں, جیسے جیسے ورڈز یاد ہوتے جائیں گے ایسے ایسے پھر آپ کو ایک چیز آن چیز میں اور مزہ آتا رہے گا کہ چیزوں کے نام یاد ہیں. ابھی صرف اتنا, یہ کیا ہے وہ کیا ہے, یہ کتاب ہے وہ کاپی ہے, اتنا سیکھیے, پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم بتائیں گے. کیا بتائیں گے, برائے چیز کس لیے ہے, برائے خوردہ کھانے کے لیے ہے. مالے کی کس کی ہے, مالے برادر میرے بھائی کی ہے. ایسے کرتا آہستہ آہستہ چیزیں بڑھاتے رہیں گے, اسٹیپ بائی اسٹیپ, اسٹیپ بائی ٹھیک ہے. لیکن آپ کو حوصلہ کرنا پڑے گا. ہفتہ 10 دن تک آپ کو حوصلہ کرنا پڑے گا. اور چیزوں کے نام, خالی حوصلے سے کام نہیں چلے گا, چیزوں کے نام بھی یاد کرتے چلنا ہے, چیزوں کے نام بھی. حالانکہ فارسی زبان آپ کو معلوم ہے اردو سے بھی زیادہ آسان ہے, فارسی زبان اردو سے بھی زیادہ آسان ہے. کیونکہ ہم اردو زبان ہے اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ اردو آسان ہے. نہیں جائیے یہ بات اردو لٹریچر پڑھ کے دیکھے تو پتہ لگے گا. فارسی پتہ ہے کیوں آسان ہے, فارسی میں مذکر مؤنث نہیں ہوتا, لیڈیز جینٹس نہیں ہوتی. ہاں سمجھ رہے ہیں. ان کیس یہ کون ہے, چاہے لڑکا ہو تب بھی ان کیس کہیں گے, میں او کیس کہیں گے, لڑکا ہو تب بھی. ہر لڑکا لڑکی کے لیے ایک ہی آتا ہے, لڑکا لڑکی کے لیے ایک ہی آتا ہے. ایک ہی آتا ہے. تو فارسی زبان بہت آسان ہے, اردو سے بھی آسان ہے. جی فارسی زبان اردو سے بھی آسان ہے, اور اردو زبان والوں کے لیے اور زیادہ آسان اس لیے بھی ہے کیونکہ اردو زبان, اردو جانتے ہیں اردو کا کیا مطلب ہے, اردو کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے. فارسی میں اردو ویسے ٹور کو کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں, پکنک کو. اردو فارسی میں پکنک کو کہتے ہیں. ویسے اردو کا مطلب ہے لشکر, اردو کا مطلب ہے لشکر. اردو جو ہے وہ عسکری زبان ہے. اردو جو ہے وہ عسکر کسے کہتے ہیں, فوجی. عسکر کسے کہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے اردو کہاں سے ایجاد ہوئی, کسے معلوم ہے, کسے معلوم ہے اردو کہاں سے پیدا ہوئی,
लखनऊ से लखनऊ से मुझे मालूम है कि लखनऊ वाले तो लखनऊ ही कहेंगे। उर्दू जबान मेरठ से इजाद हुई है। उर्दू जबान मेरठ से इजाद हुई है। मेरठ यूपी, पश्चिमी यूपी, मेरठ पश्चिमी यूपी से जबाने उर्दू इजाद हुई है। मेरठ के अंदर एक छावनी है, क्या है? बोलिए। छावनी। जब ईरानी बादशाह इंडिया पे आके उस जमाने में, जब तो इंडिया पाकिस्तान कई मुल्क एक थे ना, ये पूरा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान सब एक था ना, तो जब उन्होंने हमले करके यहाँ पे बादशाहत की तो उनके फौजी इंडियन थोड़े थे, उनके फौजी बोलिए इंडियन ईरानी थे, अफगानिस्तानी थे, इंडियन नहीं थे, ईरानी थे। अफगानिस्तानी थे, अरब थे, टर्किश थे। कितने थे? टर्किश, ईरानी, अफगानी, इराक वगैरह के। आप दुनिया ये सोचती है कि बहुत से मुल्कों में दुनिया ये सोचती है इंडिया पाकिस्तान में सादात इतनी कहां से आ गई, इंडिया पाकिस्तान में सैयद इतने कहां से आ गए। तो अरब में जिस जमाने में जालिम बनी उमैया सादात को सताते थे, मारते थे, गारत करते थे, उसके बाद बादशाहों का जमाना जब आया तो उन पे जुल्म सितम, कत्ल गारत करते थे, मारना चाहते थे हमेशा से सादात से, दुश्मनी लगता है। तो सादात पता है क्या करते थे? ऐसे ही किसी बादशाह के लश्कर में रहते, शामिल होके इधर आ जाते थे। और चूंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ईरानी बादशाहों की हुकूमत रही है, तो क्या करते थे? उनकी फौज में अक्सर यहाँ आए। आप उस जमाने की हिस्ट्री उठा के देखिए, उस जमाने में पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ही एक ऐसी जगह थी कि जहां पर अमनो अमान था, जहां पर मेहमान को जाता था, मेहमान को सर पे बिठाया जाता था। हिंदुस्तानी मेहमान नवाजी बाहर मुल्क में देखिए तो आपको मिलेगा हिंदुस्तानी मेहमान नवाजी है। तो इनकी यहाँ के क्या कहते हैं? मेहमान भगवान होता है। मेहमान मिसाल इतना एहतराम करते थे। यही वजह है उस जमाने में जो सादात आते थे, खुद अकबर था, अकबर की फौज में 40 सैयद ऐसे थे जो बहादुर थे, उन्हें कभी जंग पे नहीं भेजता था, वो कभी उन्हें सिर्फ मशवरा देने के लिए रखता था, क्योंकि पूरा देश बहादुर हुआ करते थे। तो बाद लोगों ने हर दुश्मनी में उससे कहा कि इनको क्यों महफूज रखता है, बादशाह से कहा, उनकी वो करनी शुरू की। तो एक जंग में भेजा, वो फतह करके आए थे अकेले। तो बादशाह इनसे खुश होके क्या करते थे? जाओ ये इलाका पूरा आपको दे दिया। खुद अमरोहा के जो जज हैं हजरत शरफुद्दीन शाह विलायत, जिनका वहां मजार है, 501 गांव उनके थे। कितने? 501। ये आते थे। फौज में कितने लोग होते थे? अरब भी होते थे, अरबी वाले, ईरानी होते थे, फारसी वाले, अफगानी होते थे, टर्किश होते थे, अजरबैजान के होते थे। कितने? 5-7 मुल्क के होते थे। तो ये छावनी जब थी मेरठ की, क्या थी? आज भी है वो छावनी, आज भी है वो छावनी। वहां सब फौज जमा होती थी, वहीं रहते थे मिसाल के तौर पर। तो आप ये बताइए, मैं हूं अरब, मेरे साथ है आप है ईरानी, ये मेरे साथ है ये अफगानी, ये मेरे साथ है ये है अजरबैजानी, वो मेरे साथ है वो है टर्किश। हमारी तो लैंग्वेज अलग अलग है ना जी 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 सर। जी इजाद जरूरत की माँ है, इजाद जरूरत की माँ है। आपस में एक दूसरे को समझने समझाने के लिए कैसे समझाएं? तो आपस में बोल बोल के इस तरीके से एक नई जबान का जन्म हुआ। आप उर्दू जबान को पढ़िए, चम्मच टर्किश वर्ड है, चम्मच टर्किश वर्ड है जी। आपको सब अरबी इसमें मिलेगी, उर्दू में आपको टर्किश इसमें मिलेगी, अजरबैजानी इसमें मिलेगी, ईरानी को सबसे ज्यादा। बल्कि ये कहना गलत ना होगा, उर्दू को जितना फारसी तक करके आप देख लीजिए, इतनी अच्छी उर्दू मानी जाती है। जितना आप उर्दू में इजाफती अल्फाज को फारसी जैसा इस्तेमाल करते, इतना ही सामने वाला आपको क्या कहेगा, क्या उर्दू बोल रहा है जी जी। हाँ, तो क्योंकि उर्दू जबान में फारसी ज्यादा इस्तेमाल हुई है,
اس لیے اردو والوں کے لیے فارسی سیکھنا آسان ہے. اردو میں انار کہتے ہیں، فارسی میں بھی انار. اردو میں سیب کہتے ہیں، فارسی میں بھی سیب. کتنے ورڈ ایسے ہیں اردو میں جو فارسی ہیں، جو بولیے فارسی اردو میں وہ فارسی اب سمجھ میں آیا اردو کہاں سے جنم لیا، کہاں پیدا ہوئی؟ میرٹھ میں. میرٹھ میں پیدا ہوئی، پلی پڑھی، اس کے بعد دہلی اس کا مرکز رہا. کیا رہا؟ دہلی اس کا مرکز. پھر مرکز پھر ایک زمانے میں دہلی مانا جاتا تھا، پھر ایک زمانے میں حیدرآباد دکن مانا جاتا تھا، آج ایک زمانے میں مانا جانے لگا تھا، لکھنؤ مانا جانے لگا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ورنہ اردو کی پیدائش کہاں ہوئی؟ میرٹھ سمجھ میں آیا؟ میرٹھ میں. جی. تو بہرحال یہ مجھے اس لیے بتانا ہے، مقصد اس لیے تھا کہ آپ کو سمجھ سکیں کہ اردو سے فارسی کا کیا ریلیشن ہے. اردو سے فارسی کا کیا ریلیشن ہے. آپ اردو کو جتنا فارسی ترک کر کے بولیں گے اتنا ہی آپ کو کہا جائے کہ بہت اچھی اردو بول رہا ہے. تو ایک طرح سے اردو اور فارسی کا، یعنی اردو اگر کسی کو آتی ہے تو فارسی سیکھنا اس کے لیے بہت آسان ہے، بڑا آسان. تو آپ لوگوں سے صرف مجھے حوصلہ چاہیے اور تھوڑی سی محنت، کیونکہ اکٹھا ہونے کے بعد محنت کرنے جائیں گے تو آپ کو سخت لگے گا. میں نے دیکھیے آج تک چیز سکھایا آپ کو، اور ادھر بس آپ کو کل تک یہ کرتے رہنا ہے اور 3-4 دن صبر کرنا ہے. ایسے آہستہ آہستہ میں آپ سے بولتا جاؤں گا. یہی بولتے بولتے آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے مہینے کے اندر 15-20 دن آپ صرف فارسی بولیں گے. یقین آئے تو چھٹ جو رات کو ہوتی ہے ان کی کوئی ویڈیو جو میں شیئر کرتا ہوں دیکھ لیجئے گا. صرف فارسی بولتا ہوں ان سے، صرف. اب یہ ہو سکتا پڑھے ہوئے ہوں، نہیں ان سے پوچھ لیجئے گا. آپ ہی کی طرح دن سے جوائن ہو کے یہاں تک پہنچے ہیں، اور ابھی کچھ دن پہلے جو بیچ ختم ہوا ہے جس کی وجہ بعد آپ کا شروع کیا گیا چھٹی بک جن کی ختم ہوئی، ان سے پوچھ لیجئے گا. ان میں کوئی بھی طالبہ نہیں تھی، ان میں کوئی بھی طالبہ نہیں تھی. لڑکیاں صاحب میں کیا کہتے ہیں؟ جی کیا کہا؟ کون ہے کو فارسی میں کیا کہتے کیسٹ. کیسٹ بتایا تو میں نے لکھوایا. وہ کیسٹ وہ کون ہے؟ کیسٹ کون ہے؟ وہ کیسٹ وہ کون ہے؟ وہ احمد ہے. سمجھ میں آیا؟ دیکھیے میں نے جی ہاں کتنے منٹ سے کلاس کر 52 منٹ سے. 52 منٹ میں نے آپ کو کیا اتنا کچھ سکھایا؟ نہیں. کتنا سا سکھایا؟ چھوٹا سا، تھوڑا سا، معمولی سا. اتنا ہی معمولی کر کے ہم پڑھیں گے. آپ کتاب دیکھیے، کتاب میں پہلے درس میں کچھ بھی نہیں ہے. کل بتائیں گے الف بیتے اور کوتا کشیدہ حرکتیں ہیں. یہ آپ کو آتی ہیں، ہر زبان میں سکھائی جاتی ہیں. ہندی میں بھی سکھائی جاتی ہیں، اردو میں بھی، انگلش میں بھی. آپ نے ہندی میں دیکھا پڑھا ہے نہیں؟ جنہوں نے ہندی پڑھی ہے بچپن میں پڑھا ہے. پڑھا ہے. ایک بڑی حرکت ہے، ایک ہوتا ہے آ، ایک ہوتا ہے آ، ایک ہوتا ہے ای، ایک ہوتا ہے ای، ایک ہوتا ہے او، ایک ہوتا ہے او. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یہ آپ کو سکھائیں گے چھوٹی اور کل انشاءاللہ، کیونکہ پہلا دن تھا. آج صرف میں نے آپ کو کچھ ورڈز تاکہ کچھ بول سکیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بہت بہت شکریہ. دیکھیے 87 سے اوپر جوائن ہوئے تھے، 87 سے اوپر جوائن ہوئے تھے. میں کہہ رہا ہوں ذرا حوصلہ رکھیے گا بس کچھ دن. انہیں ایک دن میں بھی حوصلہ نہ رہا، چلے گئے. خدا حافظ. انشاءاللہ روز آپ پریکٹس کریں گے، زیادہ کچھ نہیں ہوگا. اور میں 45 سے 50 منٹ سے زیادہ آپ کی کلاس نہیں لوں گا. آپ یہ مت سوچئے گا. آپ پرانی کلاس جائیے، سوا گھنٹے تک پڑھائی ہے میں نے، لیکن میں آپ لوگوں کو اتنا زحمت نہیں دوں گا. ٹھیک ہے؟ کل پریکٹس کر کے آئیے گا.